شب قدر ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں اگر آپ کو ایک ہی رات میں 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر مل جائے تو، اگر اس رات میں کی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے تو، اگر اس رات میں مانگی گئی معافی سے اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے تو۔ مگر افسوس بہت سے لوگ اس عظیم رات کو پاتے ہوئے بھی اس کی اصل برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وجہ کچھ ایسی غلطیاں جو ہم لا علمی یا عادت کی وجہ سے کر دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں شب قدر میں ہونے والی 10 عام غلطیاں تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کر سکیں۔ 10 غلطیاں جو لوگ شب قدر میں کرتے ہیں۔ نمبر 1، صرف 27ویں رات کو شب قدر سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر صرف 27 رمضان کو ہوتی ہے، حالانکہ حدیث کے مطابق اسے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 27 کو عبادت کرے اور اصل شب قدر کسی اور رات ہو تو وہ اس عظیم موقع سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، عبادت کے بجائے فضول باتوں میں وقت گزارنا۔ کچھ لوگ مسجد یا گھر میں جاگ تو جاتے ہیں لیکن موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ رات قیمتی ترین رات ہے، اسے فضول باتوں میں ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ نمبر 3، پوری رات جاگنے کے بعد فجر کی نماز چھوڑ دینا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگ رات پر عبادت کرتے ہیں مگر فجر کی نماز سو کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ فرض نماز چھوڑنا عبادت کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے۔ نمبر 4، صرف نفل پڑھتے رہنا اور دعا نہ کرنا۔ شب قدر دعا کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شب قدر مل جائے تو کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بہت سے لوگ صرف نفل پڑھتے رہتے ہیں اور دل سے دعا نہیں کرتے۔ نمبر 5، دکھاوے کی عبادت کرنا۔ کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک سمجھیں۔ لمبی نماز صرف لوگوں کے سامنے، تلاوت صرف آواز سنانے کے لیے۔ یاد رکھیں اللہ صرف اخلاص والی عبادت قبول کرتا ہے۔ نمبر 6، گناہوں سے توبہ نہ کرنا۔ بعض لوگ پوری رات عبادت تو کرتے ہیں لیکن دل میں نفرت رکھتے ہیں، گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی۔ شب قدر اصل میں معافی مانگنے کی رات ہے۔ اگر دل سے توبہ نہ کی جائے تو انسان بڑی نعمت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 7، قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کرنا۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس رات میں قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے، مگر افسوس کہ بعض لوگ اس رات قرآن کو وقت ہی نہیں دیتے۔ نمبر 8، گھر والوں کو عبادت کی طرف نہ بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو خود بھی زیادہ عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، مگر ہم اکثر اکیلے عبادت کرتے ہیں اور گھر والوں کو سونے دیتے ہیں۔ نمبر 9، صرف مسجد میں عبادت کو افضل سمجھنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد نہ جائیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی، حالانکہ گھر میں نماز، دعا، قرآن کی تلاوت بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ خاص طور پر خواتین گھر میں عبادت کر کے بھی شب قدر کا اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ نمبر 10، عبادت کو بوجھ سمجھنا۔ بعض لوگ عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ کوئی مجبوری ہو، حالانکہ شب قدر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس رات کو خوشی، امید اور محبت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف، توبہ اور خاص دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یاد رکھیں شاید یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو، شاید اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ سوچے شاید یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو، شاید اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، شاید اگلے سال اس دنیا میں ہمارا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، آج ہماری آنکھوں سے توبہ کے آنسو بہہ سکتے ہیں۔ کیا پتہ اگلے سال ہم قبر کی خاموشی میں ہوں اور یہ رات صرف حسرت بن کر رہ جائے۔ اس لیے آج کی رات کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور دل سے رو کر کہہ دیں، یا اللہ میں گناہگار ہوں مگر تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھیں اگر اس رات اللہ نے معاف کر دیا تو زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔